السلام علیکم جی. آج نن ادر دین پروفیسر عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں آپ. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک سر. تھینک یو ویری مچ, آپ نے بہت اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اس کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. ہم سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر پی ایچ ڈیز کر کے اس اسٹیج پہ آ کے جو ہے وہ باہر جا کے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے پاکستان کو سرو کیا اور ماشاء اللہ بہت اچھے لیول پہ سرو کیا. وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو انسپائر کیا اور آپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں؟ وی وڈ وانٹ ٹو نو. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دراصل میں شروع سے میرے میں یہ جذبہ تھا کہ میں اپنے ملک کی خدمت کروں. میرے والد ایک صنعت کار تھے اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں. اچھا. اور جب میں اتفاق سے میں سارے امتحانات میں ٹاپ کرتا رہا, ماشاء اللہ. بی ایس سی آنرز میں, ایم ایس سی میں, جب ایم ایس سی میں فرسٹ کلاس فرسٹ لے کے نکلا تو والد صاحب چاہتے تھے کہ میں ان کی صنعت میں آؤں اور کام کروں, لیکن میرا رجحان جو تھا وہ تعلیم کی طرف تھا اور خاص طور پہ تحقیق کی طرف تھا. تو میں نے پھر والد صاحب سے معذرت کی اور کراچی یونیورسٹی جوائن کر لی. بینسیت لیکچرر کے 450 روپے مہینہ تنخواہ تھی میری. والد صاحب نے کہا اچھا میں بھجوا دیتا ہوں, یا تمہیں جانا ہے پی ایچ ڈی کے لیے, لیکن میں نے کہا میں اپنے بلبوتے پہ جاؤں گا, اپنی کوشش سے جاؤں گا. تو میں نے پھر 1 سال پڑھایا, پھر کیمبرج یونیورسٹی اسکالرشپ مجھے ملی, کامن ویلتھ اسکالرشپ, پی ایچ ڈی کرنے کیمبرج کیا. اور پھر اس کے بعد پھر واپس جب پاکستان آیا تو اس کے بعد پھر میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے ملک کی خدمت کے لیے وقف کر دی, اور یہی میں آج تک کر رہا ہوں. تو کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں بھی باہر جا کے, جیسے باقی سارے لوگ نکل جاتے ہیں اور وہاں پہ بہت بڑے پیکیجز پہ ہوتے ہیں, آپ نے ماشاء اللہ بہت سرو کی ہے پاکستان میں. بات یہ کہ جو سیٹسفیکشن اپنے ملک میں کام کرنے سے ملتی ہے اور اپنے فیوچر جنریشنز کو مدد کرنے سے ملتی ہے, وہ پیسہ کمانے سے نہیں ملتی. پیسہ تو آپ بینک میں صفر پڑھاتے جائیں, رسک وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کر رکھا ہے, اس سے زیادہ تو آپ کھا نہیں سکتے. تو اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ اپنے اطراف جو ہے تو ایکسلنس کو پیدا کرنا اور آنے والی جنریشنز کے لیے اپنی طرف سے کوشش کرنا کہ زندگی ان کے لیے بہتر ہو سکے, اور جو مشکلات سے ہم گزر رہے ہیں وہ مشکلات ان کو پیش نہ. اچھا سر, ایز منسٹر آپ نے آئی ٹی اور ٹیلی کام انڈسٹری میں مطلب ریولیوشنائز کام کیا, سو اس کا تھوڑا سا جرنی آپ ہم سے شیئر کر سکیں گے؟ جی, جب میں آئی ٹی کا منسٹر بنا, سائنس اور ٹیکنالوجی کا منسٹر تھا, اس وقت آئی ٹی اور ٹیلی کام جو تھا وہ اسی کے تحت تھا. منسٹری آف سائنس اور ٹیکنالوجی کے تحت 2 ڈویژنس تھیں, ایک سائنس اور ٹیکنالوجی کی اور آئی ٹی اور ٹیلی کام کی. تو سب سے پہلے میں نے آئی ٹی کی پالیسی کو دیکھا تو کوئی پالیسی تھی نہیں ملک کے اندر. تو سب سے پہلے تو ہم نے کہا کہ کلیئر روڈ میپ بنانا چاہیے, اور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت مجھے ملی تھی مارچ سن 2000 میں, اور جون 2000 تک ہم نے وہ پالیسی تیار کر لی تھی, اور اس کے 2 مہینے کے اندر کیبنٹ سے منظور کرا دی تھی. تو میرے وزیر بننے کے 5 مہینے کے اندر ایک کلیئر روڈ میپ تیار ہو گیا تھا, جس میں انٹینسو انٹریکشنز ہوا. تقریباً ڈیلی میٹنگز ہوتی تھیں, ڈسکشنز ہوتے تھے. پاکستان کے اندر آئی ٹی کی جو انڈسٹری کے لوگ تھے, جو ہمارے سبجیکٹ ایکسپرٹس تھے, جو ملک کے باہر کیلیفورنیا میں اور سلیکان ویلی میں اور دوسری جگہوں پہ پاکستانی جو ہیں جو سیٹل ہیں, ان کے ساتھ انٹریکشنز اور کلیئر روڈ میپ بنا تھا. اس کے اندر اس وقت کوئی جو بینڈ وڈتھ کے ریٹس تھے وہ $87,000 $87,000 فی میگا بٹ, $87,000 فی مہینہ for a 2 megabit line. It was ridiculous. So I told PTCL this is not acceptable. اور اس کے بینڈ وڈتھ کے ہم ریٹس پھر جو ہیں ہم نے گھٹائے, اور اس کو پھر $900 $87,000 سے $900 پہ لے آئے, اور اب $100 سے بھی کم ہو گئے ہیں. تو I said we must be the cheapest in the region. ہندوستان کے مقابلے میں ہمیں بہت سستا ہونا ہے, اور باقی ممالک کے مقابلے میں بھی. پھر پاکستان میں کوئی سیٹلائٹ نہیں تھا, 5 سلاٹ تھے, 4 جو ہیں ہو چکے تھے بیکاز آف گورنمنٹ لیتھارجی. یہ آخری سلاٹ جو تھا اگر ہم فیبرری 2002 تک آکوپائی نہ کرتے تو یہ بھی چلا جاتا, اور پھر اسرائیل یا ہندوستان اپنا سیٹلائٹ پاکستان کے اوپر لے آتا. تو پھر مشرف صاحب نے میرے سے کہا کہ آپ اس کو لے کر آئیے کسی طرح.
ہم نے کوشش کی اور الحمدللہ پاک سیٹ 1 جو ہے اس کو ہم لانے میں کامیاب ہو گئے اور یہ سلاٹ جو ہے یہ سیکیور کر لیا ہم نے پاکستان کے لیے. اور کوئی 10-12 سال تک جو ہے آپ کو جو ٹیلی ویژن کے اسٹیشنز اور ایک اس کے اندر ایک ٹرانسپونڈر جو تھا ورچوئل یونیورسٹی کو بھی دے دیا تھا تعلیم کے لیے چلتا رہا, وہ سیکیور ہو گیا. پھر ملک میں ہم نے تیزی سے آئی ٹی کا انفراسٹرکچر پھیلایا, جس میں 40 شہروں سے بڑھ کر 1000 شہروں تک ہم نے فائبر پھیلایا اسی 2.5 سال کے اندر جو میں منسٹر تھا. اور جو انٹرنیٹ ایکسیس جو تھا وہ 2000 شہروں اور گاؤں تک پھیلایا. ہر ایئرپورٹ پہ پاکستان کے جو میجر ایئرپورٹس ہیں اس میں ہم انٹرنیٹ لے آئے تھے. تو یورپی ایئرپورٹس میں انٹرنیٹ نہیں تھا 2001 میں, لیکن پاکستان کی ایئرپورٹ پہ انٹرنیٹ تھا اور یورپین جو تھے وہ حیرت زدہ ہو جاتے تھے. 15 سال کی ٹیکس چھوٹ دلوائی 2001 میں آئی ٹی انڈسٹری کو, تاکہ یہ انڈسٹری پنپے, اور وہ اب اس سال کے آخر میں ایکسپائر ہو رہی ہے. تو 15 سال سے آئی ٹی انڈسٹری کو کوئی ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں رہی اس احکامات کی وجہ سے, تاکہ ہم چاہتے تھے اس کو بوسٹ ہو. اور اس وقت کوئی $30 ملین کی بزنس ہوتی تھی آئی ٹی کی سن 2000 میں. یہ بڑھ کے اب $2.8 ارب ہو گئی ہے, $2.8 بلین. اور ایک رپورٹ آئی ہے 10 اگست 2015 کو نیو یارک ٹائمز میں, جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان دنیا میں اس وقت نمبر 3 پہ رینک کرتا ہے فری لانس پروگرامرز میں, اور ہماری تقریباً $850 ملین سالانہ کی فری لانس پروگرامنگ کی وجہ سے ایکسپورٹس اور بزنس ہے, اور یہ سب سے تیز ریپڈلی رائزنگ سیکٹر ہے. مختلف سافٹ ویئر پارکس ہم نے مختلف شہروں میں قائم کیے اس زمانے میں, جس میں اسلام آباد میں بھی تھا, لاہور میں بھی تھا, اور مختلف شہروں میں سافٹ ویئر پارکس قائم کیے. اور یونیورسٹیز میں ہم نے بہت سارے ادارے قائم کیے, بہت سی نئی یونیورسٹیز قائم کی, جیسے کوئٹہ میں بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ سائنسز, اور ہر شہر کے اندر. اور پہلی دفعہ انڈاؤمنٹس کا کانسیپٹ ہم لے کر آئے یونیورسٹیز کے اندر. منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی عام طور پہ یونیورسٹیز کو فنڈنگ کرتا تھا, لیکن میرے زمانے میں یونیورسٹیز کو بہت فنڈنگ دی گئی, اور بہت سارے اداروں کے لیے ہم نے انڈاؤمنٹس منظور کیے, اور اس کی وجہ سے وہاں پہ آئی ٹی کو خاص طور پہ فوکس کیا. ہم نے 11,000 بچوں کو باہر بھجوایا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے, اور پوسٹ ڈاکٹرل ٹریننگ کے لیے, اور اسپلٹ پی ایچ ڈی کے لیے. ایک بچے پہ کوئی $1.25 کروڑ خرچ ہوتا تھا. تو ہم نے کہا یونیورسٹی جو ہے وہ خوبصورت عمارتوں کا نام نہیں ہے, بلکہ خوبصورت دماغوں کا نام. بالکل صحیح بات. اگر آپ چاہتے ہیں یونیورسٹیز کو بنانا تو آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا اساتذہ کے اوپر. بہترین اساتذہ اور بہترین بچوں کو چنیں, دنیا کی چوٹی کی یونیورسٹیز میں بھجوائیں, اور پھر ان کو واپس اٹریکٹ کریں, لیگل بانڈ سے نہیں بلکہ انیبلنگ انوائرمنٹ. تو آئی ٹی کا جو انفراسٹرکچر بنایا تھا اس کے اوپر پھر ہم نے ڈیجیٹل لائبریری بنائی, جو پورے ملک میں, اگر آپ سن 2001 میں کسی یونیورسٹی کی لائبریری میں جاتے تو آپ کو 5-6 بھی لیٹسٹ جرنل مشکل سے ملتے. آج ہر پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں ہر بچے کے پاس 25,000 بین الاقوامی جرنلز ود آل بیک والیومس, اور 65,000 کتابیں 220 بین الاقوامی پبلشرز کی فریلی اویلیبل ہیں, جس کو HEC ہر سال اس کی پیمنٹ کرتا ہے. اور یہ جو ہے ایک ڈیجیٹل لائبریری کا ایکسیس. پھر جو اسٹوڈنٹس گئے تھے ان کو واپس اٹریکٹ کرنے کے لیے ایوری اسٹوڈنٹ کو, ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تقریباً $1 لاکھ تک کی گرانٹ کے لیے اپلائی کر سکتا تھا آنے سے 1 سال پہلے, تاکہ وہ اگر کسی کمزور یونیورسٹی میں بھی آئے تو وہ ریسرچ فنڈ اس کے پاس موجود ہوں. تو اس طرح کے بہت سارے میجرز کیے گئے, جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا انقلاب آیا خاص طور پہ اعلیٰ تعلیم کے میدان میں. اور ہماری 2008 میں جب میں نے استعفیٰ دے کے الگ ہوا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین کے پوزیشن سے, تو ہماری 5 یونیورسٹیز دنیا کی چوٹی کی 500 یونیورسٹیز میں شمار تھا, جس میں کراچی یونیورسٹی کا نیچرل سائنسز میں 223 نمبر تھا, UET لاہور 281 نمبر تھی, نسٹ جو تھی 270 نمبر پہ تھی, اور اوور آل 350 پہ تھی. اس طرح بہت ساری یونیورسٹیز. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے ہم سلپ ہو کے واپس پیچھے چلے گئے, اور اب ہماری ایک بھی یونیورسٹی ٹاپ 500 میں نہیں ہے. اچھا, آج نہیں, ایک بھی نہیں. میں ہائر ایجوکیشن ٹائمز UK رینکنگس کی بات کروں. یہ تو واقعی جی. اچھا, آپ آئی ٹی اور IoT کا کیا آپ بزنس فیوچر دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ IoT سے کیا مراد ہے آپ؟
इंटरनेट ऑन थिंग्स जैसे भी जी बात यह है कि इंटरनेट जो है वो ऑल इन्वेजिव हो गया है, जी बिल्कुल, और इट इज़ वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस की हद तक नहीं रहा, वो हर Lifestyle. शोबे में, मसलन आप बायोलॉजी देख लें तो बायोलॉजी के अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेवलप हो गया है, और एक जिनोमिक का सेंटर मैंने कायम किया है कराची यूनिवर्सिटी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जिसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत अहम है। इसी तरह आप हेल्थ के दूसरे पहलुओं में चले जाएँ, आप एग्रीकल्चर में चले जाएँ, आप तकरीबन हर शोबे में। तो जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है दैट इज़ नाउ ऑल इन्वेजिव, इट कवर, ये आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में, कॉमर्स के हर पहलू में अब कवर करता है। पहले जो ख्याल था कि आईटी का सिर्फ कंप्यूटर साइंस की हद तक ताल्लुक है, अलग एक वो ख़त्म हो चुका खत्म हो है। गया। इट इज़ नाउ एन ऑल, इट कवर्स एवरी एस्पेक्ट। आपका खलिए के अंदर जो सेल्स किस तरह इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं वो भी उसके अंदर है, जो बीमारियां फैल रही हैं वो भी, और जो बिग डेटा अब आ रहा है विच इज़ द थिंग ऑफ द फ्यूचर, ताकि आप प्रिडिक्ट कर सकें, ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर शुमार होता है। Excellent. अभी आजकल क्या हो रहा है इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में भी जैसे आपने बताया? इस वक्त हमारे इदारे के अंदर एक 40,000 स्क्वायर फुट की हमने बिल्डिंग बनाई है जो रेडी है, और ये अब लॉन्च हो जाएगा जल्द ही, जिसमें हम मुख्तलिफ कंपनीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, स्टार्टअप कंपनीज़ को, ताकि वो यहाँ आएँ, उनको कंपटीशन से सेलेक्ट करेंगे, फिर इनको हम लीगल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेंटरिंग सर्विसेज जो उस फील्ड के अंदर है, ताकि उनको हैंड होल्डिंग जो करनी होती है, ताकि वो जो है, क्योंकि नए लोगों को पता नहीं होता कि बिजनेस प्लान क्या चीज़ होती है, बुनियादी चीज़ें पता नहीं होती, तो उनको इसमें, और आप लोग तो बेहतर जानते हैं मेरे से कि क्या कुछ करना पड़ता है इनको आगे बढ़ाने के लिए। हमने भी आपसे ही सीखा थी। हमने एक छोटा सा एक इनिशिएटिव लिया है टेक के नाम से, और इसमें हम लोग स्टूडेंट्स और स्टार्टअप्स और यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिया को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं विद इंडस्ट्री। तो इस इनिशिएटिव के बारे में आपसे पूछना था कि आप क्या समझते हैं कि मेरे ख्याल से ये अच्छा इनिशिएटिव है। आपको कुछ फोकस्ड एरियाज़ के ऊपर लेना चाहिए ताकि आप बहुत ज़्यादा थिन स्प्रेड ना हो जाएं। ठीक है, तो कुछ एरियाज़ आइडेंटिफाई करें और उनके ऊपर आप फोकस करेंगे, साहब इनमें हम चाहते हैं कि हम एक्सीलेंस अचीव करें, और लोगों को, तो उसमें आपको ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स रखना पड़ेगा जो कि उस फील्ड के माहिर हों, और उनको फिर साथ मिलाकर और फिर असिस्ट करना पड़ेगा नए स्टार्टअप कंपनी में, ताकि उस तरफ रुझान हो और लोग आएँ। फ्रीलांस प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ा एरिया है, तो इसके अंदर भी जाया जा सकता है। इस वक्त एक बिग डेटा जिसके मैंने कहा, उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन किस तरह की पैदा की जाए, वो भी एक बहुत अहम एरिया है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की एक फील्ड है जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, और उसका जो इम्पैक्ट होगा वो हेल्थ साइंसेज और एग्रीकल्चरल साइंसेज दोनों के ऊपर होगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कि जो डेटा मिलता है सीक्वेंसिंग के ज़रिए, जीनोम स्ट्रक्चर का जो डेटा, क्या वजह है कि आम जो हैं वो सिर्फ गर्मी में होते हैं, सर्दी में नहीं होते। सही है। वजह कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक है हर पौधे में, जो एक कमांड जाती है, सिग्नल जाता है कि अब टाइम है फ्लावर करने का, फूल देने का, अब टाइम है फ्रूट्स देने का। तो अब साइंसदानों को पता चल गया है कि वो क्लॉक क्या है और किस तरह उन जीन्स को टर्न ऑफ या टर्न ऑन किया जा सकता है। तो वो ज़माना आ रहा है कि आपको आम और दूसरे फल जो है सारे साथ मिला करेंगे जेनेटिक मैनिपुलेशन से। हम हमेशा फिर आपका शुक्रिया अदा करेंगे। इसी तरह क्या वजह है कि हमारी उम्रें बढ़ती हैं, ख़ास उम्र जो है एजिंग की प्रोसेस, और उसके पीछे कीमियाई अमल क्या है। तो एजिंग की केमिस्ट्री जो है अब समझी जा रही है, और एजिंग प्रोसेस को किस तरह रोका जा सकता है इसको भी समझा जा रहा है। और डेविड सिनक्लेयर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने 3 साल पहले कुछ मरकबात ऐसे डिस्कवर किए हैं, जब वो चूहों को दिए जाएँ तो चूहों की उम्र उलट जाती है। यानी कि 3 साल 3 ईयर ओल्ड 3 साल उम्र के जब चूहों को मरकबात दिए गए तो वो 1 साल के बन गए, सारे मस्कुलर स्ट्रक्चर और सब चीज़ चेंज हो गई। तो ये सब बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इसका सारा ताल्लुक जेनेटिक्स है, जीनोम स्ट्रक्चर से है, और जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको सीक्वेंसिंग के ज़रिए उससे ताल्लुक है। तो आपके अंदर और मेरे अंदर तकरीबन ये हमारे जो डीएनए है 3 अरब ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। समझे एक लंबा सा हार है जिसमें 3 अरब मोती हैं, और ये मोती 4 रंग के हैं, 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स।
تو یہ موتی 4 رنگ کے ہیں اور ان کا کیا ترتیب ہے، سیکوینس کیا ہے، کمبینیشن وہ ہر چیز وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کا قد کیا ہوگا، آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا، دل کی دھڑکن کیسے ہوگی، کس طریقے سے کیا آپ کی لمٹس ہیں انٹیلیجنس. تو اب جو ہے اس یہ جو ہے یہ سارا جینیٹک اسٹرکچر ہے، اٹس آل پارٹ آف بایو انفارمیٹکس کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، کہ اس کو کس طریقے سے مینیپولیٹ کیا جا سکے تاکہ ہمارے اندر جو جینیٹک ڈیزیزز کی جو ٹینڈنسی ہوتی ہے اس کو پریڈکٹ کر سکیں کہ اس عمر میں جا کے اس میں اس کو چانس ہے کہ کینسر ہو جائے گا یا دوسرے بیماریاں ہو جائیں گی، اس کو پہلے سے پریڈکٹ کر کے اس کو روکا جا سکے. تو اٹس اے ہیوج ایریا، بہت بہت تیزی سے اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ایسی فیلڈس کے اندر. سر بس لاسٹ کویشچن، مجھے پتا ہے آپ کا بھی ٹائم بہت قیمتی ہے سر آپ کا، کوئی میسج دینا چاہیں؟ جی میرا میسج یہی ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، اور بہت سارے اب ایسے ایونیوز ہو گئے ہیں علم حاصل کرنے کے. میں 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک تو میں نے آج سے 3-4 سال پہلے ہم نے میں اور ڈاکٹر اقبال چودھری جو ہمارے انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور میرے ساتھ میری نگرانی میں پی ایچ ڈی کی تھی آج سے 20 سال پہلے، تو ہم نے مل کر ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس میں اسکول لیول، کالج لیول اور یونیورسٹی لیول سارے کورسز جو ہیں وہ ہم نے MIT، اسٹینفرڈ، ہارورڈ، ییل، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا اور خان اکیڈمی، ان سب کو یکجا کر دیا ہے. تو یہ انٹیگریٹڈ ورژن آف میسو اوپن آن لائن کورسز ہیں اور یہ فری ہے، کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. اس کا ویب سائٹ ایڈریس ہے LEJ، سامنے جو سینٹر ہے لطیف ابراہیم جمال اور سائنس انفارمیشن سینٹر اس کے نام پر ہے، LEJ نمبر 4 learning.com.pk. اس پہ جائیے، اس میں اسکول لیول، کالج لیول، یونیورسٹی جس لیول کے ہیں اور ہر ڈسپلن میں ہیں، صرف سائنس تک نہیں بلکہ سوشل سائنس، ہسٹری، لٹریچر وغیرہ سب موجود ہیں. تو یہ میسج جو ہے آپ اس کو ڈسپیٹ کریں تاکہ ہمارے بچوں کو ایکسیس ہو بہترین کورسز کی. دوسرا ایک ابھی میں نے پچھلے ہفتے میں نے لانچ کی ہے ایک ایسی کتاب جس میں کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ بک. اس کا ایک نوبل laureate پروفیسر جان میری لین نے اس کا فورورڈ لکھا ہے. اٹس اے کیمسٹری بک. اس کا نام ہے بیسک پرنسپلز آف آرگینک کیمسٹری، اور کتاب کے طرح ارینج ہے. اس کے جو مختلف سبجیکٹس ہیں، جو چیپٹرز ہیں اور سب چیپٹرز ہیں اور سیکشنز ہیں، لیکن اندر ٹیکسٹ نہیں ہے، صرف میں نے ویڈیو لنکس دے دیے ہیں اور کوئی 300 ویڈیو لنکس ہیں اس کے اندر. اور یہ لیکچر جو ہیں دنیا کے جو لیڈنگ پروفیسرز ہیں ان فیلڈس کے اس میں دیے، ان کے لیکچرز جو ہیں ریکارڈڈ اس میں ویڈیو لنکس. یہ میرے علم میں یہ پہلی دنیا کی سائنس کی ویڈیو بک ہے کہ جو آپ جائیے اور آپ کلک کریے جو آپ سننا چاہتے ہیں. اور میں اس ادارے میں ہم اس کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں تاکہ بچے جو ہیں، تاکہ استاد بھی پڑھ کے آئے پہلے سے اور طالب علم بھی پڑھ کے آئے، اور کلاس روم جو ہے اس میں پیراڈائم شفٹ ہو کہ کلاس روم میں خالی مونولوگ جو ہوتا ہے کہ استاد آتا ہے لیکچر دے کے چلا جاتا ہے، پہلے سے اسٹڈی کر کے آئیں اور پھر پرنسپلس کے اوپر ڈسکشن ہو. دا کلاس روم بیکمس مچ مور انٹریکٹیو اینڈ بیکمس تاکہ ڈسکشنز ہوں اور کانسیپٹس کلیئر کی جائیں. So this book was just launched last week and it is free of charge again. Anybody can have access to this from their web pe dal diya, so it's again free of charge. So this is also available. So the world is changing, you see, in many ways. تو جو آپ نے انٹرنیٹ آف تھنگس کہا تو اس کے کچھ مثالیں یہ بھی ہیں. بالکل صحیح ہے سر. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو سو مچ. آل دی بیسٹ. تھینک یو سر.